الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم طاہر مرزا ابن محمود علی مرزا کے اوپر وصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زبان قسم انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن اسی سورہ میں وہی بیان کر دیا کون جو ہے خسارے میں نہیں ہوگا، جو ایمان لائے گا، عمل صالح انجام دے گا، حق پہ چلے گا. اور جب حق پہ چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ دشواریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور جو بھی پریشانی ہو تو وہ صبر کرے. صبر جو ہے ایک ایسا مقام ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں بھی سنتے رہتے ہیں یہی صبر ہوگا کہ جس کے لیے آخر میں حکم ہوگا، تمام اعمال سے حکم ہوگا، نماز سے، روزے سے، کہ صاحب قبر کی خبر لو تو معلوم ہوا کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، کہ دکھاوا ہے، اس میں نماز میں دکھاوا ہے، روزے میں، حج میں. تو یہی ایک روایت میں یہ ہے کہ اخلاق بھی آگے بڑھے گا، پھر آگے صبر بڑھے گا، اور صبر کہے گا کہ پروردگار ہمیں معلوم ہے یہ بندہ بہت بڑا صابر تھا. تو اسی سورہ میں وہ انسان ہے زمانے کیسے انسان نقصان میں، خسارے میں، لیکن اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ انسان خسارے میں ہے. تو دیکھیں یہی دنیا ہے کہ انسان کے لیے ایک آخرت کا ذریعہ ہے، یہی جو ہے وسیلہ ہے دنیا ہے. یہ نہیں کہ مثلا جو ہے انسان دنیا سے الگ تھلگ رہ کر، وہ تو رہبانیت اور بہرحال وہ تو اسلام نہیں برداشت کرتا کہ انسان جو ہے تمام چیزوں سے، معاشرے سے، دنیا سے، بیوی بچوں سے الگ ہو کر ایک گوشے میں زندگی گزارے. یہ اسلام اسے برداشت نہیں کرتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاشرہ اور تمام چیزیں جو مرحلہ پیش آتا تھی، یہی دنیا وسیلہ ہے آخرت کا، یہی دنیا جو ہے ذریعہ ہے. انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو جنت میں جائے، چاہے تو جہنم میں جائے. یہ دنیا میدان عمل ہے، نیک عمل کر کے انسان جو ہے چاہے تو جنت حاصل کر لے، اور چاہے تو پھر جو ہے نیک عمل نہ انجام دے، جہنم میں جائے گا. تو اس کے اختیار میں ہے. دنیا جو ہے میدان عمل ہے، اور سنتے بھی رہتے ہیں برابر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا جو ہے نظر الدنیا والآخرت کی دنیا، یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ جیسا یہاں پہ عمل انجام دے گا ویسا ہی پھل پائے گا، ہے نا.
جیسا بیج ڈالے گا ویسا پھل پائے گا. معلوم یہ ہوا کہ نیبو کا بیج ڈالے تو وہاں سیب نہیں ملے گا, ہے نا. املی کا بیج ڈالے گا املی ملے گا, کریلے کا ڈالے گا کریلا ملے گا, ہے نا. روایت میں سنتے رہتے ہیں نا کہ جو اعمال جو ہے نا مجسم بن کے آئے گا, کوئی بندر کی شکل میں آئے گا, کوئی جو ہے خنزیر کی شکل میں آئے گا, کوئی جو ہے بچھو کی شکل میں آئے گا, ہے نا. اور وہ بھی روایت چوتھے امام کے زمانے میں لوگوں نے کہا مولا بہت حاجی بہت زیادہ ہے نا. کہا دیکھو تو دیکھا تو حاجی کم ہے جانور زیادہ ہے, جانور زیادہ ہے. تو کوئی جو ہے بچھو کی شکل میں آئے گا روز معیشت, تو بچھو کی شکل میں وہی کہ جو اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارتا تھا بچھوؤں کے مانند, یعنی ہر وقت ڈنک مارتا تھا, تو پھر وہ جو ہے آخرت میں بچھو کے مانند مشہور ہوگا. تو دنیا میں جیسا عمل کرے گا, یہ دنیا جو ہے میدان عمل ہے. انسان چاہے تو نیک عمل کر کے وہ جنت حاصل کر لے, اور اسی دنیا میں انسان جو ہے جنت بناتا ہے. جنت میں گھر جو ہے اسی دنیا میں بناتا ہے, سمجھے آپ. یعنی جتنا جو ہے نیک عمل کرتا جائے گا اس کے لیے باغ اور گھر جو ہے بنتے جائیں گے, اور جیسے ہی برا عمل کرے گا تو سب وہ باغ وغیرہ جو ہے, معصومین نے مثال بھی دیا ہے کہ ایک لمحے میں وہ خاک ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے لیے جو انسان مرتا ہے, دیکھیں دنیا حاصل کرنا یہ عیب نہیں ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھٹا پرانا کپڑا نکال لے, ہے نا. مثلا جو چوتھی میں پہنے تھا وہ اب پہننے لگے 40 سال کے بعد, ہے نا, پرانا کہ نہیں ہم جو ہے نیا نہیں. اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ پھٹا پرانا پوشیدہ لباس پہنے, یا مثلا جو ہے دنیا حاصل نہ کرے محنت نہ کرے یہ نہ کرے. نہیں, اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے. یہ نہ سوچ لے انسان کہ جس کے پاس جو ہے بہت زیادہ دولت ہے اور بنگلہ ہے تو دنیا پرست ہے, نہیں, ایسا جو ہے نہیں ہے. یا کسی کے پاس جو ہے مثلا دینی کتاب ہے تو اب یہ سمجھ لے کہ بہت دیندار ہے, نہیں, برعکس بھی ہے, برعکس ہے. وہ سب تمام چیزیں ہیں, لیکن جو ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ تمام جو ہے نا دینی اسلامی کتابیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو ہے دنیا کی محبت ہے, تو دنیا کی محبت یہ برعکس ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان حاصل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب جابر جو ہے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے, اور جب حاضر ہوئے تو بڑا رنجیدہ تھے, مایوس تھے. بیٹھ گئے مولائے کائنات کے سامنے, سنیے گا دنیا کے سلسلے میں بہت دقیق بات. بیٹھ گئے, بڑے مایوس تھے. تو مولا علی نے سوال کیا, جناب جابر سے پوچھا کہ جابر آخر جو ہے آپ اس قدر جو ہے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں؟ تو جناب جابر خاموش تھے. پھر دوبارہ مولائے کائنات نے کہا جناب جابر سے کہ اس لیے آپ رنجیدہ خاطر ہیں کہ دنیا آپ کے پاس نہیں ہے. تب جو ہے جناب جابر مسکرا کے کہا کہ ہاں مولا, مسئلہ یہی ہے کہ دنیا ہمارے پاس, مطلب ہے نا بچوں کے لیے نا دولت یہ سب جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. جب یہ کہا تب مولائے کائنات نے کہا کہ جابر ہم جو ہے تمہیں دنیا کی حقیقت بیان کرے. دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے لیے تم رنجیدہ خاطر ہو, افسردہ ہو؟ تو کہا کہ مولا بیان کیجئے. تب جو ہے مولائے کائنات نے کہا کہ جابر دیکھو, زندگی کے لیے جو ضروری ہے اس میں سے کھانا جو ہے ضروری ہے, پانی جو ہے وہ ضروری ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو کھانے میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ شہد ہے. کہا کھانے میں وہ الگ چیز ہے نا, اب مثلا نہ سمجھے افلاطون ادھر ادھر نا وہ چلا جائے گا ذہن انسان کا, لیکن جو ہے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شہد.
کہا دیکھو بہترین چیز زندگی کی مطلب حیات کے لیے، زندگی کے لیے کھانے کی ضرورت، اور بہترین چیز کھانے میں شہد ہے، لیکن شہد جو ہے کس چیز سے بنتا ہے نا؟ مکھی کے لواب سے، مکھی کے لواب سے بنتا ہے۔ کہا دیکھ لو یہی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، اور سب سے بہترین چیز شہد ہے، لیکن اس شہد کی ہے آپ دیکھ لو حقیقت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ پانی ہے۔ اب تم جو ہے پانی کی بھی حقیقت دیکھ لو کہ پانی جو ہے نا کہاں سے بہہ کر آتا ہے، نالے سے، گٹر سے، ہے نا، اس طریقے سے پانی بہہ کر آتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھ لو انسانی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اب تم دیکھ لو کہ پانی کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا اس کے بعد جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ لباس ضروری ہے انسان کے لیے۔ کہا لباس میں سب سے بہترین لباس جو ہے وہ ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کہا لیکن یہ دیکھ لو کہ ریشم بھی جو ہے یہ بھی جو ہے مکھی کے لواب کا ہے، باقی ذہن میں آپ سوچ لیجئے گا، اس کے لواب کا جو ہے وہ ہے، اس کی یہی حقیقت ہے۔ کہا دیکھ لو کہ جو اہم چیز ہے وہ لباس ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے تم نے دیکھ لیا۔ کہا پھر اس کے بعد جو ضروری ہے اور انسان جو پسند کرتا ہے تو وہ جو ہے خوشبو ہے، خوشبو، اور خوشبو جو ہے جو مشک اور عنب ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کی حقیقت دیکھ لو کہ ایک جانور کے میل کا نام ہے، ہرن کے میل کا نام ہے۔ تو کہا کہ تم نے دیکھ لیا کھانے کی حقیقت، پینے کی حقیقت، لباس ہے نا جو اہم چیز ہے اس کی حقیقت بھی دیکھ لیا، خوشبو وہ بھی ایک جانور کے ہے نا میل کا نام ہے، ہرن کے میل کا نام ہے۔ کہا تم نے دیکھ لیا، اور دوسری چیز جو ضرورت ہے وہ شہوانیت ہے، باقی ایسی حالت میں جو ہے نا دیکھ لو کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے ایک موقع محل ہوتا ہے تب۔ تو امام نے جو ہے ان چیزوں کو بیان کیا۔ کہا کہ جابر دیکھ لو کہ جس کے لیے تم افسوس کر رہے ہو تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اور دیکھیں اس دنیا میں بقا نہیں ہے، بس انسان جو ہے اس دنیا میں میدان عمل میں آگے ہو، اب جو ہے جیسا عمل انجام دے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے صرف جو ہے دنیا کی آرزو پیدا ہو جائے گا۔ صرف جو ہے اگر آرزو ہے دنیا کی تو آرزو جو ہے یہ کبھی جو ہے گھٹنے والی نہیں ہے، جتنا جو ہے ملتا جائے تو آرزو جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا، ہے نا۔ اگر کچھ نہیں ہے پیدل چل رہا ہے تو سوچے گا سائیکل ہو جائے، سائیکل ہو گیا بائک ہو جائے، بائک ہو جائے کار ہو جائے، پھر اس میں بھی کار میں بھی بہت قسمیں ہیں نا سب، ہے اب تو ملین کی ہے سب، معلوم و مقابلہ ہوگا، ہے نا کہ انڈیا میں ایک ہی ہے یا دو ہی ہے، بہرحال سب ذہن میں سوچیے گا۔ تو مختصر یہ کہ آرزو جو ہے نا وہ جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے، آرزو جو ہے گھٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہے نا، دیکھیں جو پہاڑ والی مجلس جو ہے نا اس وقت والی مجلس میں ضروری ہے نا کہ آپ بھی ساتھ دیں، مقصد یہ نہیں کریں تعریف کریں، تعریف کی بات نہیں کریں، مثلا جو ہے صلوات اچھی پڑھے، ہے نا، تو ہے نا اسی لیے فرمایا کہ اپنی آرزو کو گھٹاؤ، جب آرزو گھٹاؤ گے تب جو ہے تمہارے عمل میں اضافہ ہوگا۔ تو جتنا انسان جو ہے دنیاوی آرزو کو گھٹاتا جائے گا اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو آرزو کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، دیکھیں اب الگ قسم ہے، بعض آرزو جو خواہش ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آرزو نہ کرے، بعض جو ہے خواہش جو خواہشات نفس جو ہے غالب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے، ورنہ جو ہے ہر جگہ جو ہے آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں ہے اس کی آرزو نہیں، اس کی آرزو نہیں، جہاں خواہشات نفس ہو غالب آ جائے تو اس کے لیے ہے کہ آرزو نہ کرے۔
تو یہ دنیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان جو زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان نیک عمل کر رہا ہے تو روایات میں یہ ہے کہ وہ کبھی موت سے گھبرائے گا نہیں، اور جہاں جو ہے آخرت کو اگر خراب کر لیا ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر آخرت کو خراب کر لیا ہے اور دنیا کو آباد کر لیا ہے تو پھر وہ جو ہے موت سے گھبرائے گا۔ دیکھیں موت ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے نا۔ آپ کے لیے نہیں کہ آپ کہیں گے اسے کہ ہم اپنے آپ کو ہم ہی نہیں مرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں مرنا چاہتے ہیں، تو کوئی انسان جو ہے مرنا نہیں چاہتا ہے جلدی ہے نا۔ ہر شخص جو ہے جانے دیجیے، خود جو ہے آپ دیکھیے جناب سلیمان اللہ کے نبی ہے نا، معلوم ہے نا آپ کے ذہن میں بالکل طے بہرحال کہ پروردگار نے جو معین کر دیا، ان کا جو ہے چاہنے والا بغل میں بیٹھا تھا، ساتھ میں اللہ کے نبی ہیں جناب سلیمان، ساتھ میں جو ہے صحابی ہے، چاہنے والا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ملک الموت آئے اور آنے کے بعد ملک الموت نے گھور کر دیکھا، سمجھے اب کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے گی یا کہاں آ جائے گی۔ تو یہ جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے ملک الموت نے جو ہے دیکھا، بہت غور سے گھور کر دیکھا ملک الموت۔ اب جو ان کے ساتھ میں پریشان ہو گیا، پریشان۔ اب جب ملک الموت چلے گئے تب جو ہے جناب سلیمان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ملک الموت جو ہے ہمیں بہت گھور کر دیکھ رہا تھا اور صرف ہم ہی کو کیوں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے جناب سلیمان کے ساتھ ڈر گئے کہ ہم ہی کو گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تمام اختیارات جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ہوا پہ ہے نا، سفر کرنا یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جلدی سے ہمیں یہاں سے دوسری جگہ پہنچا دیجئے، اس لیے کہ ملک الموت جو ہے وہ گھور کر ہم ہی کو دیکھ رہا تھا، ہم بچ جائیں موت سے۔ تو جناب سلیمان نے جو ہے پہنچا دیا۔ اب ملک الموت سے سوال کیا، بعد میں سوال کیا جناب سلیمان نے کہا کہ یہ بتاؤ کسی کو کیوں دیکھ رہے؟ تو ڈر گیا بیچارہ، بیچارہ ہم کہہ رہے ہیں، کہا کہ یہ جو ہے ڈر گیا، گھور کر دیکھ رہے تھے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اسی لیے تو اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ حکم تھا کہ فلاں جگہ پہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، ہم جو ہے دیکھ رہے تھے یہ تو یہاں بیٹھا ہے اور جائے گا تو کم سے کم 40 دن 50، اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، مطلب پکڑ نہ لیجیے گا 40 دن، اب پوچھنے لگیے گا ہے نا، مثلا پہلے کا سفر ہے نا، فلائٹ وغیرہ تھا نہیں، پھر بھی اگر کہیں بھی ہو 4 گھنٹے کا راستہ ہو، یہ ہو کہ 10 ہی منٹ میں روح قبض کرنا ہے، کام تو وہی سوچ رہے تھے، یہ تو یہاں موجود ہے آپ کے ساتھ اور تھوڑی دیر میں اس کی روح جو ہے فلاں مقام پہ کرنا ہے، تو ہم تعجب سے دیکھ رہے تھے، اس وقت جو ہے یہاں موجود ہے۔ دیکھیں آپ موت جو ہے کہاں لے کر گئی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی، کہاں موت آئے گی۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ رسول اسلام نے اصحاب سے کہا کہ تم اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ اصحاب نے کہا ماذا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، یعنی یہاں پہ اس معنی میں حیا کرے۔ تو رسول اسلام نے کہا تم کیوں نہیں سوچتے؟ اب ہم اپنے حساب سے مثال دے رہے ہیں کہ سن 23 ہے، سن 23 ہے نا، اب معلوم یہ ہوا کہ سن 25 اور 30 تک کا ہم نے سب جمع کر لیا دولت وغیرہ، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ یہ 23 مکمل ہو پائے گا کہ نہیں، ہے نا، زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہمیں 23 کا معلوم نہیں ہے، 30 تک کا ہم جمع کر لیا۔ پڑھیے صلوات۔ معلوم نہیں، لیکن دیکھیے یہ بھی واضح کر دیں، رکھنا اپنا بری چیز نہیں ہے، جمع کرنا پیسہ یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کر دے۔
ہر ایک کے حقوق کو ادا کر کے پھر رکھے اور پھر یہ ارادہ کر لے کہ جب ضرورت پڑے گی اللہ کے راہ میں دین پہ، اور جہاں ضرورت پڑے گی تو ہم اسے جو ہے صرف کریں گے، تو یہ مال جو ہے پاک ہے، تمام حقوق کو ادا کرے، جمع کرے، رکھے نا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے چیزیں معلوم نہیں ہے کہ کب موت آئے گی اور کہاں آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا نا افلاطون کا نام، بہت بڑا دانشمند، حکمت اور آگے تھا، دانشمند تھا، حکیم وغیرہ، علاج وغیرہ سب کرنا افلاطون۔ تو بہرحال یہ تمام قابلیت اس کے اندر تھی، لیکن ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ فوراً جو ہے اعتراض کرتا تھا، کسی مسئلے میں ہو فوراً جو ہے وہ بولتا تھا۔ تو تمام جو ہے دوائیاں وغیرہ بنائی کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے، یہ صحت کے لیے مفید ہے، تھکے نہیں نا ہے، بتائی کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے، یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے اس نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کیا، کہا پروردگار یہ بتا دے کہ ہمیں موت کب آئے گی تو ہم اس کا بھی دوا بنا لیں گے، یعنی موت سے بھی بچ جائیں گے۔ ہر چیز کا دوا بنایا، جڑی بوٹی جو ہے پیٹ پاٹ کر ہے نا گول گا کے سب جو ہے دوا بنایا، تو کہا کہ پروردگار بتا دے کہ ہماری موت کب ہوگی، ہم اس کی بھی دوا بنا لیں گے، بچ جائیں گے موت سے۔ بہرحال وہ خوابوں میں دیکھا کہ مثلا جو ہے فلاں دن جو ہے تمہیں موت آئے گی، فلاں جگہ جو ہے موت آئے گی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے 15-20 جو ہے مجسمہ بنا لیا اپنا، سمجھا، پورا 20 جو ہے بنا دیا، وہ بھی بارہ بنا لیا ہے نا کہ آئیں گے دھوکہ کریں گے، ادھر سے روح نکالے ہیں نا۔ اچھا روح تو پکڑنے والی چیز ہے نہیں ہے نا، یہ اگر روح پکڑنے والی ہوتی تو کوئی جان ہی نہیں دیتا، پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پورے رشتہ دار کو بلا لیتے پکڑ لو، ہے نا۔ لیکن ہر ایک مانتا ہے، یہ نہیں کہے گا روح کیا ہے، یعنی کچھ چیز تھی جو گیا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، ہے نا، منہ ہے لیکن جو ہے نا اب بول نہیں پا رہا ہے، زبان ہے لیکن حرکت نہیں کر رہی ہے نا، سب ہے، تو ہر ایک مانتے ہیں نا کوئی چیز تو تھی جو نکل گئی۔ اب جو ایسا ہو گیا کہ جب تک روح تھی ہمارے درمیان بیٹھتا اٹھتا تھا، جیسے ہی روح نکلی یہ ہوا کہ ابھی سے اس کی بستی میں پہنچا دو وہاں پہ، یعنی کوئی چیز تھی بارہ پکڑ میں نہیں آتی، ورنہ ہر ایک پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ ہم جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے تو افلاطون نے جو ہے 20 بنوا دیا، وہ جو ہے مجسمہ وغیرہ بنوا دیا اپنے طرح ایک دم۔ اب جو ہے معلوم ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے مرنا ہے، تو ایک مجسمے میں جا کر بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھ گیا کہ اب جو ہے ملک الموت آئیں گے تو 20 ہے نا مجسمہ ہے، معلوم کہیں ہاتھ ڈالیں گے ہم ادھر ہیں، اپنی زبان پہ بول رہے ہیں نا، ادھر ہاتھ ڈالیں گے ادھر ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت آئے، سنیے گا بہت دقیق بات ہے جلدی سے گزر جائیں گے، تو جیسے ہی ملک الموت آئے اور ملک الموت نے یہ کہا افلاطون تم نے جو ہے ایک غلطی کر دی، تو بولنے کے عادی فوراً سوال کر دیا کہ ہم نے کیا غلطی کی، کہا یہی تو غلطی کر، پڑھیے صلوات محمد وال۔ تو اچھا پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ رہے پڑھ دیجئے۔ تو فوراً ہی جیسے ہی آواز نکلی کہا یہی غلطی کر دی، تم نے بول دیا ہے نا، تو فوراً جو ہے ملک الموت نے قبض کر لیا، سمجھے آپ، اللہ کی حکمت سے کون آگے نکلے گا، اللہ کی حکمت جو اللہ نے معین کر دیا ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، کبوتر کی طرح ہے نا جال میں پھڑپھڑاتے رہو گے، ہے نا، اللہ نے جو معین کر دیا ہے اور جہاں معین کر دیا ہے انسان جو ہے اللہ کی حکمت سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو پروردگار نے یہ نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی اور موت کہاں آئے گی، اگر بتا دیتا تو ہو سکتا انسان مایوس ہو جاتا ہے نا،
میدان عمل میں سست ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے سست کیسے ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا سست. سوچے گا کہ ابھی جو ہے 40 سال کے ہیں، معلوم ہو گیا کہ 81 سال کے ہوں گے تب مریں گے، تو کہے گے کہ ابھی تو 41 سال ہے. ابھی تو یہی کہے گا ابھی ہم نے دنیا دیکھا ہی کیا ہے، یہی تو کہے گا. تو میدان عمل میں جو ہے وہ سست ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، انسان جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت جو ہے اس پہ طاری ہو جاتی ہے. ورنہ جو ہے انسان جیسے ہی زندگی گزار رہا ہے نا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، بیٹا جس دن پیدا ہوئے ہو اسی دن سے سمجھ لو تم جو ہے دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو، آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہو. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ واعظ کیا، نصیحت. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ہر وقت انسان کو جو ہے یہی موت ہے جو ٹہوکا دیتا رہتا ہے. اس لیے معصومین نے کہا ہے کہ موت کو یاد کرو. جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی کی کہا تھا کہ پروردگار جب موت کا قاصد بھیجنا تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے آگاہ کر دینا، آگاہ کر دینا. اب وقت گزرتا رہا، آخرکار جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے، جناب اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے، تب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ہم نے تو یہ کہا تھا کہ پہلے جو ہے ہمیں آگاہ کر دینا، قاصد بھیج دینا. ہوتا ہے نا جیسے مہمان آتے ہیں تو فون آ جاتا ہے نا کہ کل ہم صبح میں آ رہے ہیں، یا میسیج آ جائے گا کہ ہم جو ہے سنڈے کو دوپہر میں پہنچیں گے آپ کے یہاں، آ جاتا ہے نا. اسی طرح کہا تھا قاصد بھیج دینا، بتا دے کہ فلاں دن اب 1 سال اور باقی ہے، مثلا جو ہے اب جو ہے 2 سال اور باقی ہے، لیکن جو ہے ملک الموت آ گیا. اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ہم نے یہ کہا تھا کہ قاصد بھیج دینا موت سے پہلے. قدرت کی آواز آئی، یعقوب کئی قاصد آئے لیکن تم متوجہ نہیں ہوئے. کہا داڑھی سفید ہو گئی، کالی تھی سفید ہو گئی، یہ پہلا قاصد تھا. بوڑھے ہو گئے، یہ دوسرا قاصد تھا. جھریاں پڑ گئی، یہ جو ہے نا تیسرا قاصد تھا. مثلا دانت ٹوٹ گئے، جوانی میں دانت تھے ٹوٹ گئے، یہ سب جو ہے نا قاصد تھا موت کا. لیکن جو ہے نا انسان موت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، یہی موت ہے کہ جو امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. عالم برزخ کے لیے خود معصومین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لینا. اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا. تو جتنا اعمال قوی ہوگا، جتنی ولایت قوی ہوگی، اسی طریقے سے انسان کی روحیں بھی آزاد ہوتی ہے، انسان کی روحیں جو ہے وہ آتی ہے. تو عزیزان محترم روایت میں سنتے رہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی آل محمد مات کامل الایمان. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو وہ کامل ایمان پہ مرتا ہے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے، وہ جو ہے اس دنیا سے شہید جاتا ہے. یہ اہل بیت کی اگر محبت ہے، ولایت ہے، تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں. جب اعمال تولے جائیں گے، جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جب پل صراط سے گزرو گے، جب نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہا کہ ہم آئیں گے. تو ہاں عزیزان محترم، یہ موت ہے اور امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور دیکھیں انسان کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے گی. اٹھتے پھرتے ہے نا، سوچتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے
انسان موت کے منہ میں ہے نا، جیسا کہ مرحوم طاہر صاحب نے دیکھا نا، چلتے پھرتے ہے نا، درمیان میں تھے، لیکن چند لمحے میں جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے ہے۔ یعنی یہ جو ہے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ جانے والا اس دنیا سے جو جاتا ہے تو یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم جو ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے آئے، تو اسی طریقے سے جو ہے تم بھی اس دنیا سے دوسری دنیا میں آؤ گے، لہٰذا جو ہے خالی ہاتھ نہ آنا، یعنی نیک اعمال کے ساتھ آنا۔ نیک اعمال جو ہے انسان جتنا انجام دے گا، اسی لیے روایت میں یہ ہے، خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، جب روح جاتی ہے تو دیگر روحیں جو ہے اس کے قریب آتی ہیں، تمام روحیں، اور سوال کرتی ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے۔ تو روحیں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے الحمدللہ بخیر ہے۔ فلاں شخص کے بارے میں تو مثلاً اب روح جو ہے یہ کہتی، وہ تو 10 سال پہلے ہی ہے انتقال ہو چکا، 5 سال پہلے ہی، تب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان بہرحال کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، تو انسان جو ہے وہ سعادت مند اس دنیا سے بھی جاتا ہے۔ اور خود جو ہے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث اور جلدی سے بیان کر دے، ہے نا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے کہ جو ہاتھوں کے ذریعے یا زبان کے ذریعے جو ہے ہم اہل بیت کی اعانت کر رہا ہو، مدد کر رہا ہو، تو کہاں اہل بیت، ہم کہاں اہل بیت کی محبت مثلا جو ہے عنایت کریں گے یا ان کی جو ہے مدد کریں گے، لیکن فرمایا جو ہماری مدد کرے گا، یعنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، دل کے ذریعے۔ معلوم ہوا کہ یہی ہاتھ ہے کہ جو نیک کام کی طرف بڑھ رہا ہو، یتیم دست شفقت کے لیے بڑھ رہا ہے، برائی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہی دل ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مجلس کریں، مجلس سنیں، دل چاہ رہا ہے بہتر سے بہتر تبرک تسلیم کریں، یعنی دل چاہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے دل کے ذریعے ہے نا، زبان کے ذریعے ہے نا، زبان کے ذریعے جو ہے ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے نا، تکبیر لگا رہا ہے، نعرہ حیدری لگا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے زبان کے ذریعے ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے، جو ان ذریعے جو ہے مدد کرے۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ ایک اور جلدی سے سن لیجئے نا، ہے نا، ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اہل بیت نے فرمایا کہ ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، شفاعت کو نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے امام سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ جو کہتے ہیں آپ لوگ کہ ہم جو ہے اپنے جو ہوں گے چاہنے والے، ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے، تو اب جو ہے جو گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا، بہرحال انسان ہے اور خاکی ہے، خاک کی فطرت میں گناہ سرزد ہو جاتا۔ تو کہا اگر جو ہے اس نے گناہ کیا تو پھر جو ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیسے شفاعت ہوگی؟ اس نے گناہ کیا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر جو ہمارا چاہنے والا ہوگا اس سے گناہ سرزد ہوا ہوگا تو پھر اسے جو ہے برا دوست مل جائے گا جو اسے اذیت پہنچائے گا، یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر برا دوست نہ ملے تو کہا برا پڑوسی مل جائے گا، سمیٹ رہے ہیں، بہت جلدی سمیٹ رہے ہیں، برا پڑوسی مل جائے گا، وہ جو ہے اسے ستائے گا، اذیت پہنچائے گا، وہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اگر برا پڑوسی نہ ملے
تو کہا کہ بری بیوی مل جائے گی جو ستائے گی تکلیف دے گی، وہی جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر وہ بیمار ہوگا، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کہا اگر بیمار نہ پڑے تو کہا مرنے سے پہلے جو ہے خدا جو ہے یہ توفیق دے دے گا کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہوا، مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کیا، تو چھٹے امام نے فرمایا، دشمن تھا نا وہ، امام نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں خاک ہو، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ اہل بیت نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا گھبرانا نہیں، آزادارو، جب کوئی چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، جو بھی مرتا ہے مولا کائنات آتے ہیں، مومن ہوتا ہے حیات مل جاتی ہے، یا کافر ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، منافق ہوتا ہے کہ مولا کائنات آتے ہیں۔ اور روایت بھی یہ ہے کہ جب کوئی آزادار اس دنیا سے آتا ہے تو خود جو ہے شہزادی آتی ہے، شہزادی ہے، ہر ایک آزادار ہے۔ یہ مرحوم جو ہے گاڑی پہ ہوتے تھے، سبیل پانی نہیں پلانا باہر، ایک روایت ذہن پہ آ گئی، وہ ذہن پہ آ گیا، یہ روایت ذہن پہ آ گئی کہ روایت میں یہ ہے کہ خود شہزادی آتی ہے، 40 قدم دور کھڑی رہتی ہے جب کوئی آزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت سوال کرتا ہے کہ بی بی اس کے سینے سے روح قبض کر لے، تو آواز آئے گی نہیں، دیکھتا نہیں اس کے سینے پہ ماتم کے نشان ہیں۔ پھر ملک الموت کہے گا بیوی دہن سے منہ سے روح قبض کر لے، آواز آئے گی نہیں، نہ جانے اس نے اسی دہن سے کتنی بار ہائے حسین ہائے حسین کہا ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت کہے گا بی بی اجازت ہے کہ آنکھوں سے روح قبض کر لیں، ایک مرتبہ بی بی کہیں گی یہ رومال نہیں دیکھتا، اس رومال میں اس کے آنسو ہیں کہ میرے لال حسین پہ روتا تھا۔ تب جو ہے حکم ہوگا ملک الموت جنت کے پھول سے ایک پھول لے کر آئے گا اور منہ پہ رکھے گا، ایسے روح نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ کہوں گا بی بی جب آپ کے حسین کا آزادار جاتا ہے تو آپ جو ہے آ جاتی ہے 40 قدم دور، لیکن ہائے آپ کا بیٹا حسین جسے چکیاں پیس کر شہزادی نے پالا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، بیٹا موجود تھا، چوتھے امام موجود تھے، مرحوم کا بھی فرزند موجود ہے، تمام دوست احباب سب موجود ہیں، اتنے افراد تھے، بیٹیاں بھی ہیں، سب رو رہی تھی، بیٹیاں بھی رو رہی تھی، سب رو رہے تھے، لیکن جو ہے کہیں رونے پہ پابندی نہیں تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ سر پہ چادر نہ ہو، لیکن جب جناب سکینہ بابا پہ روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ یہ عزادارو امام کا فرزند موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، فرزند موجود تھا۔ ایک شخص جو ہے مدینے میں سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا کہ تم غریب نہیں ہو، اس نے کہا نہیں مولا ہم جو ہے غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا، امام نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مر جاؤ گے تو تمہیں کفن ملے گا یا نہیں؟ اس نے کہا مولا ہم اتنا بھی غریب نہیں ہیں کہ کفن نہ ملے۔ امام نے کہا غریب تو میرا بابا تھا کہ 3 دن بے غسل کفن لاش میدان میں پڑی تھی۔ ہاں آزاداروں بس آخری فکرہ یہی حسین ابن علی ہیں کہ ہر ایک سے رخصت ہو رہے، بہن سے رخصت ہوئے، بیٹی سے رخصت ہوئے، اپنے لال سید سجاد کے خیمے میں شہزادی کے لے کر آئے، کہا اے میرے لال سید سجاد خدا حافظ۔ سید سجاد نے سوال کیا، امام حسین نے کہا جنگ پہ جا رہے، سوال کیا کیا حبیب نہیں ہے، زہیر نہیں ہے، عباس نہیں، قبل اس کے کہ علی اکبر کا سوال کریں۔ امام حسین کو بھائی کا داغ معلوم تھا،
فوراً یہ کہہ دیا بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں. اپنے لال سید سجاد سے رخصت ہوئے, میدان کی طرف چلے آئے. پہلے جو ہے ظالموں پہ حملہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لینا کہ ہم مجبور ہیں. اب ایک آواز آئے, حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, آواز آئے حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. حسین جوان بیٹے کے پاس آئے, کہا اے میرے لال سید سجاد گواہ رہنا, بس آخری فقرہ, اے میرے لال گواہ رہنا. اب جو ہے کیا ہوا, ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. ایک تیر امام حسین کے سینے پہ لگا, گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, حسین گھوڑے سے زمین پر گرے. اے آزادارو, اب امام حسین علیہ السلام ظالم چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لشکر دور ہے. اب یہ ہوا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں, لیکن شمر ملعون نے کیا کہا, کہا کہ دیکھو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں. تھوڑا قریب گیا, یہاں تک کہ آواز پہنچ جائے. شمر ملعون نے کہا لشکر والوں سے کہ خیموں پہ حملہ کرو. جیسے یہ کہا امام حسین نے کہنی کا سہارا لیا, سر اٹھایا. یہ آزاداروں میں کہوں گا مولا آپ نے صرف سنا, لیکن آئے سید سجاد. ہاں آزاداروں اب کیا ہوا, ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا, لیکن وہی ذوالجناح ہے کہ کبھی امام حسین کے جسم سے تیر نکال رہا ہے, ظالموں پہ حملہ کر رہا ہے. آخر کار اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا, دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا. سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. زینب نے کہا بیٹی کیسے پہچانا, کہا بابا کا رہوار آیا ہے. اب جو سکینہ باہر نکلی کیا دیکھا, ذوالجناح تو ہے لیکن بابا نہیں ہے. ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی, اے میرے بابا کے رہوار بس اتنا بتا دے کہ جب بابا کو ذبح کیا گیا پانی ملا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, کریم مرحوم کی مغفرت فرما, سننے والے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو مریضوں نے شفا عاجل عنایت فرما, جلا وداد سے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جو بھی ظالم ہے اسے مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما, ہمیں ان کے عوام صاحب شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم طاہر مرزا ابن محمود علی مرزا کے روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یا صحیح اللہ حسین 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 یا 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 حسین